बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को नाहिद अहमद जिलानी का सलाम। नाजरीन, आपको जिलानी जी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहल खाना समेत बाखरियत होंगे, खुश भी होंगे और महफूज भी। नाजरीन कराम, अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले तमाम ख़वातीन हज़रात से ये गुजारिश है जो हमारे चैनल पे अभी नए हैं वो अपना जिलानी जी चैनल सब्सक्राइब फरमा लें ताकि रोज़ाना आप तक हमारी नई वीडियोस आसानी के साथ पहुंच सकें। बिला तहीर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूं। नाजरीन कराम, अलविदा अलविदा चीफ़ जस्टिस अलविदा। ये किसने कहा, इस पर मैंने बात करनी है। और राना सुनाला की चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और तमाम जज साहिबान को बड़ी धमकी, इस पर मैंने बात करनी है। एंकर इमरान रियाज़ खान ने पाकिस्तानी कौम को अलर्ट रहने के लिए क्यों कहा, इस पर मैंने बात करनी है। और सदीक जान ने एक ख़बर जो है वो ब्रेक की है, उस पर मैंने बात करनी है। नाज़रीन कराम, कल इम्पोर्टेड हुकूमत बानमती के कुंबे का एक अजलास बैठा। तमाम अजलास में जो मौजूद PDM की इत्तेहादी जमातें थीं, उन्होंने फ़ैसला ये किया है जो केस चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में इलेक्शन करवाने या ना करवाने के मुतल्लिक़ है वो सुना जा रहा है, उसके मुतल्लिक़ इन्होंने जो अदम एतमाद पेश किया है कि हम इस बेंच को तस्लीम ही नहीं करते। तो कल के इजलास में भी वही फ़ैसला दोबारा दोहराया गया जो नून लीग पहले ही कह रही है कि हम इस बेंच को नहीं मानते। इजलास में ये फ़ैसला किया गया कि जब काजी फ़ायज़ ईसा साहब का फ़ैसला आ चुका है कि 184(3) के तहत जितने भी केसेस अदालतों में समाअत के लिए मुकर्रर किए गए हैं वो तमाम ख़त्म कर दिए जाते हैं, तो उसके बाद कोई तुक नहीं बनता कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जो उन्होंने बेंच बनाया हुआ है 3 रुकनी बेंच, वो इस केस की समाअत करे। अब हमारी ये गुजारिश है, अपील है कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो इस केस को ख़त्म करें, मामला रफ़ा दफ़ा करें, क्योंकि पहले ही हमें जो है वो अबहाम है उनके तरीक़ाकार पर, उनके बेंच बनाने पर। जिस तरह 9 जज साहिबान का बेंच बना, नौबत यहाँ तक आ पहुँची कि अब 3 बाकी रह चुके हैं। इख्तलाफी नोट भी हैं, वो भी 4 जज साहिबान ने लिखे हैं। इससे साफ नज़र आ रहा है कि 4-3 से जो है वो फ़ैसला हुआ है इस बेंच ने जो किया है। तो इसलिए हम चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश करते हैं कि इस केस को ख़त्म कर दिया जाए। हम अदम एतमाद करते हैं, हम फ़ैसला क्या मानेंगे, हम इस बेंच को ही जब तस्लीम नहीं करते तो उसका फ़ैसला भी हम क्यों माने। तो नाज़रीन कराम, ये इजलास में फ़ैसला हुआ है कि हम इस किस्म का कोई फ़ैसला कबूल नहीं करेंगे जो ये बेंच करेगा। हमें बिल्कुल ना बेंच पे यकीन है, ना इनके फ़ैसले को हम तस्लीम करेंगे। नाज़रीन कराम, जो मफरूर इश्तारी नवाज शरीफ साहब हैं वो भी बाकायदा इस इजलास में उन्होंने वीडियो लिंक के ज़रिए शिरकत की, तो उन्होंने वही रोया दोबारा कि हमारे साथ जुल्म ज़्यादतियाँ हो रही हैं, ये हमारे ख़िलाफ़ फ़ैसले करने वाले जज जो हैं बेंच में बैठे हुए हैं, इनका ये वतीरा है कि नून लीग के ख़िलाफ़ फ़ैसले देने हैं। नाज़रीन इकराम, जहाँ पे बात आती है नून लीग की, तो नून लीग तो जिस बर्तन में खाती है उसी में छेद करती है। ज़िंदा मिसाल बेशुमार देख लें, मरीम नवाज़ साहबा को रिलीफ़ मिला तो इसी पाकिस्तानी अदलिया के अंदर से मिला, अगर सुलेमान शहबाज को मिला तो इसी पाकिस्तान की अदलिया से मिला। मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हैं तो इसी पाकिस्तान की अदलिया की वजह से वज़ीर आज़म हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब आज लंदन में सैर सपाटे कर रहे हैं तो वहाँ खूब होटलों में जाके तरह तरह के खाने खा रहे हैं, तो वो भी इसी अदलिया की वजह से हैं। 50 रुपये के स्टाम्प पे वो बाहर लंदन चले गए, यहाँ जेल काटना उनके लिए दुश्वार था, रोते थे, प्लेटलेट्स ऊंची होती थी कभी नीची होती थी। तो नाज़रीन कराम, इनको रिलीफ़ मिला तो इन्हीं पाकिस्तान की अदलिया से मिला, तो आज ये उनके पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं। नाज़रीन कराम, जिसका नाम नून लीग है वो ना जर्नैलों की है ना अदलिया की है। ये एतजाज़ एहसन साहब ने बहुत प्यारी बात की थी कि जब ये इक़्तिदार से बाहर हों तो ये पाँव पकड़ते हैं, जब इक़्तिदार में हों
یہ گریبان پکڑتے ہیں، تو بالکل یہ بات ان کی درست ہے۔ تو ناظرین اکرام آگے چلتے ہیں۔ صدیق جان صاحب اینکر ہیں، انہوں نے بڑی خبر بریک کی ہے کہ جو پاکستان کے جتنے بھی وکلاء تنظیمیں ہیں ان کے سربراہان نے یہ مشترکہ طور پر فیصلہ کیا ہے کہ ہم آئین کے دفاع کے لیے، سپریم کورٹ کے دفاع کے لیے اور چیف جسٹس کے دفاع کے لیے ہم ان کے ساتھ ہیں، ہم ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں گے، اور پیر کے دن، کل سماعت ہے نا، کل کے دن ہم شاہراہ دستور پر اکٹھے ہوں گے اور سپریم کورٹ کے باہر ہم کھڑے ہوں گے، اور سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہم کھڑے ہوں گے چیف جسٹس آف پاکستان کے دفاع کے لیے، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے۔ تمام جتنی بھی پاکستان کی وکلاء کی تنظیمیں ہیں، تمام نے یہ اتفاق رائے سے فیصلہ کیا کہ ہم پاکستان کے آئین کے تحفظ کے لیے، سپریم کورٹ آف پاکستان کے تحفظ کے لیے، چیف جسٹس آف پاکستان کے تحفظ کے لیے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی کریں گے۔ اور کوئی سوچے نہ، جس طرح نون لیگ نے 1997 میں سپریم کورٹ پہ حملہ کر دیا تھا، تو آج اگر اس طرح کی کوئی کارروائی کرتے ہیں تو ان کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا۔ تو ناظرین اکرام یہ کالے کوٹ والوں نے فیصلہ کر لیا ہے، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ ہیں، تو انہوں نے اظہار یکجہتی بھی کرنی ہے۔ تو ناظرین اکرام دوسری جانب جو سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں، انہوں نے بڑا اعلان کر دیا ہے کہ اگر آئین کو توڑنے کی کوشش کی گئی، جو آئین کو توڑیں گے تو ہم سڑکوں پہ ہوں گے، اور پوری قوم جو ہے وہ پاکستان کی سپریم کورٹ کے ساتھ ہے اور چیف جسٹس آف پاکستان کے پیچھے کھڑی ہے۔ ہم ان کے بھرپور ساتھ ہیں، ساتھ دیں گے، اور ہم سڑکوں پہ نکلیں گے، احتجاج کریں گے، اس حکومت کو چلنے نہیں دیں گے جو غیر آئینی کام کرے گی۔ تو ناظرین اکرام اندر کی خبر میں آپ کو دے دوں، اندر کی خبر یہ ہے، اطلاعات یہ ہیں کہ جو نون لیگ اور فضل الرحمان ہیں یہ دونوں ایک پیج پر ہیں۔ پیپلز پارٹی یا دیگر جو اتحادی جماعتیں ہیں وہ ان کے نظریے کے ساتھ بالکل نہیں چل رہی۔ یہ اس چیز کا پتہ نون لیگ کو بھی ہے، شہباز شریف صاحب کو بھی پتہ ہے، اور نواز شریف صاحب کو بھی اس چیز کا علم ہے کہ ہمیں آگے دھکا دے کر سب نے پیچھے ہٹ جانا ہے۔ جی ہاں ناظرین اکرام، کل کے تازہ بیانات سنیں آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے قادر مندو ہیل صاحب کے بیان، خوب برسے رانا ثناءاللہ پہ، تمام وزراء پہ، مفتہ اسماعیل پہ، اسحاق ڈار پہ خوب برسے۔ دوسری جانب لطیف کھوسہ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر ہیں، ان کے بھی بیانات آپ نے سنے۔ تو صاف میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نون لیگ اور مولانا فضل الرحمان ایک پیج پر ہیں، باقی ان کے ساتھ کوئی اتحادی ساتھ نہیں دیں گے۔ اس چیز کا نون لیگ کو بھی پتہ ہے کہ ہمیں انہوں نے دھکا دینا ہے، آگے کرنا ہے، نشانہ بنانا ہے، پیچھے سے قدم بڑھاؤ نواز شریف ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اسی طرح اتحادی جماعتوں نے کرنا ہے، قدم بڑھاؤ نواز شریف، شہباز شریف ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن کسی نے ساتھ نہیں دینا۔ پاگل ہیں کوئی پارٹیاں کہ اپنا نقصان کریں۔ جس طرح کے بیانات کل سنے ہیں کہ جو قادر مندو ہیل صاحب کہہ رہے تھے کہ نواز شریف نہ واپس ہے، اس کا فائدہ تو ہمیں ہے، زرداری صاحب خوب دورے کر رہے ہیں بیماری کی حالت میں بھی، ہماری پارٹی مضبوط ہو رہی ہے۔ تو ان کو پاگل کتے نے کاٹا ہے کہ وہ ان کا ساتھ دیں گے، صرف اوپر اوپر سے ساتھ ہیں ان کو آگے کرنے کے لیے۔ تو ناظرین اکرام اینکر عمران ریاض خان صاحب نے بھی بڑی خبر دی ہے کہ جس طرح گزشتہ سال اپریل فول میں، پتہ ہے آپ کو، 1 اپریل کو جھوٹ بولے جاتے ہیں، حالانکہ یہ ایک اسلامی طریقہ نہیں ہے، اسلام میں بالکل جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے، تو لیکن جھوٹ کا دن ہوتا ہے، مشہور ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اپریل فول گزشتہ سال بھی ایک پاکستان کے ساتھ منایا گیا تھا، یہ امپورٹڈ حکومت ہم پہ مسلط کی گئی تھی راتوں رات۔ اب یہ اپریل ہے تو اس میں بھی پاکستانی قوم الرٹ رہنا کہ یہ کوئی گیم نہ کر دیں، یہ کوئی فراڈ نہ کر دیں، کوئی جھوٹ نہ کر لیں، کوئی گیم نہ کر لیں، چیف جسٹس پہ حملہ نہ کر لیں یا عدلیہ پہ حملہ نہ کر لیں، پاکستانی قوم ہوشیار رہنا۔ تو یہ بڑی انہوں نے ہوشیاری والی بات جو کی ہے، چکنا کی ہے، پاکستانی قوم کو پہلے ہی چکنی ہے، تو بڑا اچھا انہوں نے یہ اپنا تجزیہ پیش کیا ہے۔ تو ناظرین اکرام الوداع چیف جسٹس صاحب کون کہنے جا رہا ہے، کون اس کی تیاری کر رہا ہے؟ رانا ثناءاللہ نے بڑا اہم بیان دیا ہے کل اینکر کے سوال کے جواب پر۔ انہوں نے کہا کہ ہم تینوں جج صاحبان ہیں جو بشمول چیف جسٹس آف پاکستان، ہمارے پاس تجویز موجود ہے کہ ہم ان کے خلاف ریفرنس دائر کریں، کیونکہ ان کے جتنے بھی سابقہ نون لیگ کے خلاف ہیں فیصلے، وہ ہم مد نظر رکھتے ہوئے یہ تجویز ہمارے پاس موجود ہے کہ ہم ان کے خلاف ریفرنس دائر کر سکتے ہیں۔ جس طرح پنجاب میں حمزہ شہباز کی حکومت گرائی گئی،
وغیرہ وغیرہ جتنے بھی کیسز ہوئے ان میں نواز شریف صاحب کے خلاف فیصلے ہوئے، نون لیگ کے خلاف فیصلے ہوئے اور عمران خان کے حق میں فیصلے ہوئے، تو یہ ہمارے پاس تجویز موجود ہے۔ ہم ان تینوں جو بینچ میں موجود ہیں جج صاحبان اور چیف جسٹس آف پاکستان، ان کے خلاف ہم ریفرنس دائر کر سکتے ہیں۔ یہ تجویز ہمارے پاس موجود ہے، ابھی کنفرم فیصلہ نہیں ہوا لیکن یہ ممکن ہے ہم کر دیں کہ ریفرنس ان کے خلاف دائر کر دیں۔ ناظرین اکرام، یہ چلے ہیں سب سے بڑی عدالت کے جو سربراہ ہیں چیف جسٹس آف پاکستان، ان کے خلاف ریفرنس دائر کیے جانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ دیکھیں یہ اقتدار بچانے کے لیے کیا کیا حربے کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، یہ شعر ہیں، کاغذی شعر ہیں، لیکن جب الیکشن کا نام لیا جاتا ہے تو یہ میدان سے بھاگ جاتے ہیں۔ خوف طاری ہے عمران خان کا ان پہ، اس کی مقبولیت کا ان پہ خوف طاری ہے، تو یہ کسی بھی صورت میں الیکشن نہیں کروانا چاہتے۔ آئین ٹوٹتا ہے ٹوٹ جائے، پاکستان ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے۔ اب ان کی یہی ضد ہے کہ ہم جب تک بیٹھے ہیں بیٹھے رہیں، الیکشن ہم نے نہیں کروانا۔ تو ناظرین اکرام، ایسے نہیں چلے گا، الیکشن تو کروانے پڑیں گے۔ آئین میں صاف موجود ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے ہیں، تو پھر ہونے ہی ہونے ہیں۔ چیف جسٹس صاحب نے بھی 2 دن کا ٹائم دیا تھا، اسی لیے انہوں نے کہا تھا کہ ہم ٹائم دیتے ہیں، بات چیت کر لیں، لیکن عمران خان صاحب نے ان کی بات پہ عمل کیا۔ ایم کیو ایم سے رابطہ پرویز صاحب نے کیا، اسد عمر صاحب نے سراج الحق صاحب سے رابطہ کیا، اس طرح شاہ محمود قریشی صاحب نے وحدت المسلمین کے سربراہ سے رابطہ کیا، وہ رابطے کر رہے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آج تک کے لیے اتنا ہی، دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔